السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الشورى، رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 29 کے بعد، آیت نمبر 29 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم، اور جو کچھ بھی پہنچتی ہے تم کو، من مصیبت، کسی بھی مصیبت سے، فبما، پس بسبب اس کے ہے، کسبت، جو کمایا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے۔ اللہ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ ایک اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ کسی شریف آدمی کو کہہ دے وہ کتے ادھر آؤ، تو اس کا علاج تو پھر ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا نا، پھر اس کی عزت تو کوئی نہیں کرے گا، لوگ تو پھر اس کو جھوٹے ماریں گے نا۔ تو نے شریف آدمی کو کتا کہہ کر اس کی بےعزتی کی ہے، تو اس نے اپنی عزت جو ہے خود برباد کی ہے۔ اگر وہ کسی کو برا نہ کہتا تو اس کو بھی کوئی برا نہ کہتا۔ تو یہ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو، اور وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، عن کثیر، بہت سی چیزوں۔ انسان کی بہت سی جو غلطیاں جو ہے، زیادتیاں جو ہے، اللہ ان کی سزا یا پکڑ نہیں دیتا، پکڑ نہیں کرتا، اللہ درگزر کرتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم بِمُعْجِزِينَ، عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، کمزور کرنے والے، فی الارض، بھی زمین کے، اللہ کی زمین کے اندر اللہ کے حکموں کو، اللہ کی حکمرانی کو، اللہ کے فیصلوں کو تم بے بس یا کمزور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فیصلے جو ہے وہ لاگو ہو کر رہتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں کسی کے ساتھ بدماشی کروں اور مجھے کوئی کچھ نہ کہے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بدماشی کا علاج کر رکھا ہے تو اس کا علاج ہو کر رہے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے کیا جانے والا علاج جو ہے اس کو روک نہیں کوئی سکتا۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں واسطہ تمہارے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہاری دوستی تمہیں چھڑا سکتی ہے اور نہ کوئی مددگار تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو میں نے آیات ہی، اور اللہ کی نشانی میں سے، الجوار، تمام کشتیاں ہیں، جاریہ سے الجوار، اصل ہے جاریہ سے جواریو، جمع، جاریہ کے معنی ایک کشتی، جواریو زیادہ کشتیاں۔ تو یہ فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تمام کشتیاں، فی البحر، جو بھی سمندروں کے چلتی ہیں، کل اعلام، مانند پہاڑوں کی۔ سمندروں میں کشتیاں جو ہے نظر آتی ہیں دور سے جیسے پہاڑ ہوں۔ یہ پہلے دور کی کشتیاں جو تھیں ان کے اوپر لمبے لمبے بانس ہوتے تھے، ان پر چادریں بندھی ہوئی ہوتی تھیں، اور چادروں میں جو ہے ہوا بھر جاتی تو پھر ہوا جو ہے ان کو لے کر جو ہے چلتی تھیں، اور وہ بڑے لمبے بانسوں کے ذریعے اور چادروں کے ذریعے دور سے کشتیاں ایسے معلوم ہوتی تھیں جیسے پہاڑ کھڑے ہیں سمندر کے اندر۔ اعلام کے معنی پہاڑ۔ یشاء، اگر چاہے اللہ، یسکن، وہ ساکن کر دے، روک دے، الریح، خاص ہوا کو، جس ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا چادر کے مستور بنے ہوتے تھے ان کے اندر بھرتی تھی اور وہ ان کو چلاتی تھی۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہے تو اس ہوا کو روک دے، فَيَزْلَلْنَا، پس ہو جائیں وہ کشتیاں، روا کے دار، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، عَلَىٰ ظَهْرِهِ، اوپر اس پانی کی پشت کے۔ اگر اللہ ہوا کو روک دے تو کشتیاں رک جائیں۔ تو پہلے دور میں جو ہے، آج تو مشینری نکل آئی نا، پہلے دور میں جو ہے ہواؤں کے ذریعے کشتیاں جو ہے وہ چلتی تھیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک بیچ اس بات کے، لآیاتٍ، البتہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرتوں کی، لِكُلِّ صَبَّارٍ، واسطے ہر صبر کرنے والے، شکور، شکر کرنے والے کے۔
اور یوں بک ہننا یا وہ ہلاک کر دے ان کشتیوں کو، بے ماں بس واپس کے جو کسب ان لوگوں نے کام کیے، برے کام کیے، ظلم کیے، اور یعفو اور وہ اللہ معاف کر دیتا ہے عن کثیر بہت سی زیادتیوں کو، انسان کی بہت سی زیادتیاں جو ہے ان سے اللہ درگزر کرتا ہے، عفو کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، انہیں درگزر کرتا ہے۔ اور یعلم الذین، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو جادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتنا، بیچ ہماری آیتوں کے، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے، بغیر دلیل جھگڑے جا رہے ہیں، ما لہم من محیص، ان کو پتہ چل جائے کہ نہیں ہے واسطے ان کے کوئی محیص چھٹکارا۔ یہ جو اب ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل جو ہے جھگڑے ڈال رکھے انہوں نے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا چھٹکارا نہیں ہو سکے گا، یہ اللہ کے دین کو گمراہ جو ہے اس میں گمراہی ڈال رہے ہیں، یہ دیدہ دنستہ جو ہے اللہ کے دین میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مرزا جیلمی صاحب ہیں، وہ بڑی شد و مد سے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمار بن یاسر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان سے فرمایا آپ کی پیشین گوئی ہے ان کے لیے، تو آپ نے اپنی پیشین گوئی میں فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، تجھے ایک ظالم گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ اب حدیث تو یہاں تک ہے کہ تجھے ایک ظالم گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی حدیث جو ہے وہ یہاں تک ہے۔ آگے مرزا صاحب جو ہے اپنی طرف سے جھوٹ جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ حدیث بیان کر کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی بیان کر کے آگے مرزا صاحب اپنی طرف سے جو ہے جھوٹ کا شامل کر دیتے ہیں کہ جی ان کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے جو ہے ان کو شہید کیا تھا۔ اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو شہید کیا تھا، یہ نبی علیہ السلام کا جملہ تو نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا اپنا بنایا ہے یا جھوٹی تاریخ ہے جس کو نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے ساتھ مرزا صاحب جو ہے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، یہ اللہ کی آیتوں میں جو ہے یہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولتے ہیں جو بولتے ہیں، اور آپ نے عمار بن یاسر کو یہ خوشخبری پیش کی اطلاع دی تھی کہ تمہیں ایک ظالم جماعت جو ہے گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ یہاں تک حدیث بالکل صحیح ہے۔ آگے مرزا صاحب جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے جھوٹ لگاتے ہیں کہ عمار بن یاسر کو جو ہے امیر معاویہ کے لشکر نے جو ہے شہید کیا تھا۔ یہ امیر معاویہ کے لشکر نے یہ پیشین کوئی نہیں ہے، یہ تو جملہ جو ہے یہ تو تاریخی جملہ ہے، یہ جھوٹا بنایا ہوا مرزا صاحب کا اپنا جملہ ہے، یہ پیشین کوئی کیوں تو نہیں ہے۔ اگر یہ امیر معاویہ کا لشکر جو ہے اس نے عمار بن یاسر کو شہید کیا جیسا یہ جملہ لگاتا ہے مرزا صاحب، اگر یہ پیشین کوئی ہوتی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمار بن یاسر، تو جو ہے امیر معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں جو ہے شہید ہوگا، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی نہیں ہے۔ پیشین گوئی جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی پیشین گوئی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کا ذکر نہیں کیا، لیکن مرزا صاحب جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ اضافہ کر کے جھوٹ کا، اور وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کا فتنہ اور جو ہے فساد ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جھوٹ یا تاریخی جھوٹ کا جملہ جو ہے کہ امیر معاویہ کے لشکر نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی نہیں ہے۔ پیشین گوئی یہاں تک ہے کہ اے عمار، تجھے جو ہے تو ظالم گروہ تجھے شہید کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ظالم گروہ کہا ہے، امیر معاویہ کا لشکر نہیں کہا۔ تو اس طرح جو ہے یہ مرزا صاحب کا فتنہ جو ہے بالکل یہ واضح ہے
یہ کوئی چھپی چیز نہیں ہے، اور وہ کرتا ہی اس طرح ہے۔ ایسے لوگ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبروں کی باتوں میں آیات، باتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے سارے مانے ہیں، ان کے اندر انہوں نے یجادلون جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں۔ بھئی جتنی نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے اتنی بیان کرو، آگے گھنٹا اپنی طرف سے جھوٹ کا لگا کر لوگوں کے اندر جو ہے یجادلون، لوگوں کے ساتھ جھگڑے پیدا کرتے ہو، یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تو یہ مرزا جیلمی کا یہ بالکل واضح جو ہے یہ اس کا یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ میں دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی خوف نہیں ہے۔ جہاں تک پیشین گوئی ہے نبی علیہ السلام کی وہ برحق ہے۔ آگے جملہ کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے ان کو شہید کیا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ مرزے کا اپنا جھوٹ ہے، یہ تاریخی جھوٹ ہے جس کو مرزا جو ہے یہاں جوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حقیقی سچ جو ہے اس کے ساتھ اپنے باطل کو، جھوٹ کو مت ملاؤ۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان حقیقی سچ ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنی طرف سے کوئی جھوٹا جملہ یا تاریخ کا کوئی جھوٹا جملہ ملا دینا، یہ ملاوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ جھوٹ کو نہ جوڑو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر جو بنی اسرائیل کے جو اسرائیلیات ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے جو حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، ان کو نہ تم تصدیق کرو ان کو نہ سچ کہو اور نہ ان کو جھوٹ کہو، ان کے متعلق کچھ نہ کہو، چھوڑ دو ان کو۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے۔ میں نے سورہ نساء کی آیت میں نے کل بتائی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا آپس میں کوئی بھی جھگڑا ہو جائے نہ جھگڑو، اس کا فیصلہ اللہ کے رسول سے کرواؤ، قرآن سے کراؤ اور نبی علیہ السلام کے فرمان حدیث سے کرواؤ۔ اس کے علاوہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے فیصلے کرنے کی۔ اور جس شخص پر جو ہے قرآن اور حدیث فیصلہ نہیں دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ خاموش رہو، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، اس کو نہ جھوٹ کہو نہ سچ کہو۔ جس کا فیصلہ اللہ کے رسول نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں تم خاموش رہو، تم اپنی رائے جو ہے اس میں بالکل قائم نہ کرو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم جو ہے قرآن اور حدیث اللہ کے رسول کے فیصلوں کے پابند ہیں، اس کے علاوہ کسی کے فیصلے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام صاف فرما دیا کہ اسرائیلیات جو ہیں یعنی یہودیوں کی حدیثیں جو ہیں، جب سوال کیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تم ان کی تصدیق کرو، یعنی نہ ان کو سچ مانو اور نہ ان کو جھوٹ مانو، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لو۔ تو ہم نے جو ہے کسی اصول کو جو ہے قرآن اور حدیث کا اپنایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا پیدا کرنے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اور جس شخص پر ایک مثال فٹ ہوتی ہو اس کی باقی باتیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک عورت جو ہے گوشت پکاتی ہے ہنڈیا سے، ایک بوٹی کو توڑ کر جو ہے وہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ گوشت جو ہے پک گیا ہے یا کچا ہے، یا ایک بوٹی جو ہے تھوڑے سی جو ہے اس میں سے لے کر جو ہے وہ زبان پر رکھ کر چکھتی ہے کہ نمک مرچ پورا ہے، ساری ہنڈیا نہیں کھاتی وہ، اس کا چاول ہے، کوئی اور چیز ہے، سبزی ہے، معمولی سی جو ہے چیز کو جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کرتی ہے اور وہ جان لیتی ہے کہ یہ نمک مرچ زیادہ پورا ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، وہ جج کر لیتی ہے۔ تو جب ایک شخص کا جھوٹ پکڑا جائے
تو اس کا باقی اس کی باتیں جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اچھی باتوں کے ساتھ جھوٹی باتیں بھی کی ہیں۔ اور آپ اس کی مرزے کی کیسٹ سن کر دیکھ لیں، وہ اسی طرح فریب کرتا ہے امت کے ساتھ، دھوکہ اسی طرح کرتا ہے وہ، کہ نبی علیہ السلام کی پیشین کوئی بیان کر دی، آگے اپنی مرضی سے جو ہے جملہ ٹھوک دیا، جھوٹا جملہ، کہ امیر معاویہ کے لشکر نے جو ان کو شہید کیا تھا۔ بھئی جتنی نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے اتنا لوگوں کو، امت کو بتا کہ یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، آگے جو ہے فل سٹاپ کے بعد آگے بیان کر کے یہ جو میں امیر معاویہ کے لشکر پر جو ہے الزام لگا رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں یا تاریخ کی وجہ سے میں لگا رہا ہوں، اس کو جو ہے خلط مت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں یا لما، تاکہ وہ جان دے اللہ زینہ ان لوگوں کو یجادلون جو جھگڑا ڈالتے ہیں فی آیاتنا بیچ ہمارے حکموں کے فیصلوں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی، یہ سارے فرقے یہی کچھ کرتے ہیں، یہ 72 فرقے جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جہنمی قرار دیا، وہ اسی طرح کرتے ہیں، اسلام کی باتوں کے ساتھ اپنے جو ہے فرقوں کی باتیں جو ہے ملا کر مکس کر کے جو ہے وہ اس طرح فتنے برپا کرتے ہیں امت کے گمراہی کے۔ فرمایا ما لہم من محیص، نہیں ہے وہاں سے ان کے کوئی چھٹکارا، یہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ جو امت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر، حق کے ساتھ اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر جو لوگوں کو برباد کرتے ہیں اور یجادلون جھگڑے پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں پیدا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، پا یہ سامان ہے زندگی دنیا کی کا، وما عند اللہ، اور جو پاس اللہ کے ہے، خیرن وہ بہتر ہے، وہ اب کا اور باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، للذین نواز لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وہ علی ربہم، اور وہ اپنے اوپر اپنے رب کے یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یا بے ایمانی ہے تیرا ہی آسرا، یا لوٹ مار تیرا ہی آسرا نہیں، وہ حلال روزی کماتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس نے روکھی سوکھی اب دی ہے وہ شام کو بھی دے دے گا، وہ کسی کا حق جو ہے اس کو نہیں چھیڑتے۔ تو فرمایا ہے یہ دنیا کا سامان جو ہے یہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا کے لیے جنت کی نعمتوں کو قربان نہ کرو، جنت کی نعمتوں کے لیے دنیا کو قربان کر دو۔ یہ حرام، یہ لوگوں کے حق، یہ لوٹ مار جو ہے ان کو قربان کر دو جنت کی نعمتوں کے لیے۔ جنت کی نعمتوں کو ان حرام روزی کے جو ہے ذرائع جو ہے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ والذین، وہ لوگ یجتنبون جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں کبائر بڑے الاسم حقیقی گناہوں سے، والفواحش، اور بچتے ہیں تمام بے حیائی کے کاموں سے۔ فرمایا جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا، اور جب کبھی غضبوا، وہ غصے میں آ جائیں، ہم یغفرون، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی خوبیاں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان والے جو ہیں ایک تو یہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، پھر تمام قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب وہ غصے میں آ جائیں کہ ان کو غصہ دلائے، تکلیف پہنچائے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر جو ہے تکلیف، ہر بات جو ہے معاف کرنے والی نہیں ہے۔ یہ معمولی سی کسی کی طرف سے تکلیف آ گئی تو اس کو معاف کر دیا ٹھیک ہے، لیکن جو قابل معافی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس کو نہیں معاف کر سکتے۔ جیسا نبی علیہ السلام نے جب بنی ہاشم کی چوری کرنے والی عورت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے سفارش کی کہ جی بنی ہاشم کے قبیلے سے ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، تو آپ غصہ غضبناک ہو گئے تھے۔
ممبر پر بیٹھ کر فرمایا اگر میری بیٹی بھی جو ہے چوری کرتی میں ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا۔ پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ بڑے جرم کرتے ان کو چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹوں پر جو ہے قانون نافذ کر دیا جاتا۔ میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو ہر جرم قابل معافی نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کے گھر میں فساد پیدا کر دیتا ہے، اس کے بچوں کو جو ہے اپنے پیچھے لگا کر شیطان بنا لیتا ہے، شیطان جو ہے، تو یہ اس کی معافی کون دے گا؟ اس سے دوسرے گھر میں جو ہے، اور یہ کمینیاں جو ہے یہ پچھلوں کو مسلط کرتی ہیں اور پچھلے برباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو۔ ان کی گمراہی کا حساب کون دے گا؟ ان کی بربادی کا حساب کون دے گا؟ یہ معاف نہیں ہو سکتے۔ یہ بدماشیاں جو ہے دوسروں کے ساتھ بدماشیاں، یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ استجابوا جو قبول کرتے ہیں ربہم بات سے اپنے رب کے، جو لوگ اپنے رب کی ہر حکم، ہر نصیحت کو، ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں حقیقی نماز، پیغمبر سے سننے والی نماز۔ یہ فرقوں کی نمازیں نہیں، فرقوں نے اپنی نمازوں پہ نمازیں چھاپی ہیں تو ٹائٹل پر یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ یہ حنفی نماز ہے، یہ جعفری نماز ہے۔ یہ نمازیں نہیں جو نبی علیہ السلام کی نماز ہے، نبوی نماز جو ہے جس پر چھپا ہوا ہے وہ ہے خاص نماز۔ فرقوں نے تو اپنی نمازوں پر نبی علیہ السلام کا چھاپا ہی نہیں نام، انہوں نے تو فرقوں کے نام چھاپیں گے، یہ حنفی نماز ہے، یہ جعفری نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے۔ اصلی نماز تو وہ ہے جو نبوی نماز ہے، جس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے جو دیا ہے وہ ہے نبی والی نماز، اور وہ ہے الصلاۃ، الف لام سے اسم معرفہ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، حقیقی نماز، جو اللہ کے حکموں کو استجاب و قبول کر لیتے ہیں اور حقیقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور معاملات ان کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، بینہم درمیان ان کے۔ ایمان والے جو ہے جو اجتماعی مقام ہوتے ہیں ان کو بامی مشورے سے ان کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی ایک نہیں فیصلہ کرتا۔ جو قومی بنیاد پر معاشرے کے افراد کے اجتماعی کام ہوتے ہیں ان میں وہ جو ہے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پھر وہ طے کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے ایمان والوں کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات خوبیاں ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ اذا أَصَابَهُمْ، جب پہنچے ان کو، البغی، خاص بغاوت، کسی شخص کی طرف سے ایمان والوں کو کوئی بغاوت پہنچے، سرکشی، ظلم پہنچے، تو اگر وہ طاقت والے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ینتصرون، وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ ایمان والے صرف معاف ہی نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی ظالم بغاوت کرے ان کے خلاف، سرکشی کرے، بدماشی کرے، تو معاف نہیں کرتے بلکہ ان سے بدلہ بھی لے لیتے ہیں، ان کی ٹھکائی بھی کر دیتے ہیں تاکہ اس کا دماغ سیٹ ہو جائے اور اس کی بدماشی جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھیلنے نہ پائے۔ ایمان والوں کی یہ بھی خوبی ہے، وہ صرف معاف ہی نہیں کرتے، وہ ہے سرکش باغی لوگوں سے ان کی بدماشی کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ، اور بدلہ برائی کا، سیئۃ برائی ہے، مثلھا برابر اس کے۔ اگر کسی نے کسی کو ناجائز طور پر ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے اس کو بدلے میں ایک تھپڑ ہی مارا جائے گا، دو نہیں مارے جائیں گے۔ ومن عفا، اور جو شخص معاف کر دے، وصلح، اور اصلاح کرے، فاجرہ، پس بدلہ اس کا اللہ، اوپر اللہ کے ہے۔ اگر معمولی بات ہے، قابل معافی ہے،
تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا اجر معاف کرنے کا اجر جو ہے وہ اللہ دے گا۔ انہ بے شک وہ اللہ لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ولا من انتصر البتہ جس شخص نے بدلہ لے لیا بعد ظلم ہی بعد اپنے ظلم کے، کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، مظلوم نے اپنا بدلہ اس سے لے لیا ہے، فاولئک پس یہ لوگ ما علیہم نہیں اوپر ان کے من سبیل کوئی راستہ، اب کوئی اور جو ہے کاروائی جو ہے یہ باقی نہیں رہ گئی کہ مظلوم جو ہے اس کو ایک تھپڑ پڑا تھا، اس نے جواب میں جو ہے ایک تھپڑ مار کر بدلہ لے لیا، اب کوئی اور گنجائش نہیں ہے کاروائی کرنے کی، بس تھپڑ کا بدلہ تھپڑ لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ انما السبیل و بے شک خاص راستہ اللہ الذین اوپر ان لوگوں کے یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں کو، ویبغون فی الارض اور تلاش کرتے ہیں بھی زمین کے بغیر حق کے، بغیر حق کے۔ پکڑ جو السبیل خاص راستہ یعنی پکڑ ان لوگوں کی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق طور پر جو ہے وہ یبغون بغاوت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سینہ زوری کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، ان کی خاص پکڑ ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے قانون ہیں شریعت کے، اسلام کے، اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ اولئک یہ لوگ لہم واس ان کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو ہے ناحق طور پر زمین میں بغاوت، سرکشی، بدماشی، سینہ زوری پھیلاتے ہیں، ظلم پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ البتہ جس شخص نے صبر کیا، وغفر اور بخش دیا، معاف کر دیا، ان ذالک بے شک یہ معاف کرنا لمن عزم الامور البتہ پختہ کاموں میں سے، عزم کے معنی پختہ، یہ ٹھوس نیک عملوں میں سے ٹھوس نیک عمل ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کی طرف سے تکلیف آئے تو صبر کرے اور اس کو معاف کر دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ فَمَا لَهُ پس نہیں واسطہ اس شخص کے مِن وَلِيٍّ کوئی دوست من بعد ہی بعد اس کے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کو گمراہی میں چھوڑ دے، پھر اللہ کے فیصلے کے بعد جو ہے اس کو کوئی گمراہی سے نکال نہیں سکتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لما جس رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے خاص عذاب کو، قیامت کے دن جو ہے مجرم جب خاص عذاب کو، آگ کے عذاب کو دیکھیں گے تو آپ مجرموں کو قیامت کے دن دیکھ سکتے ہیں، یقولون وہ کہیں گے حل کیا الی مرد طرف لوٹنے کی من سبیل کوئی راستہ ہے۔ جہنم کو دیکھ کر مجرم جو ہے وہ کہیں گے کہ اب دنیا میں واپس لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم واپس جا کر نیک کام کر کے جو ہے نیکیاں یہاں لے کر آئیں گے اور اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کو یورزون پیش کیے جائیں گے علیہا اوپر سے آگ کے، خاشعین وہ جھکائے ہوئے ہوں گے، نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، خاشعین نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، من الذل ذلت سے، وہ جہنم میں جانے کی ذلت سے نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بہت جو ہے وہ بڑے بڑے بدماش تھے، قیامت کے دن جو ہے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے وہ نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے۔ ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے من طرف نظر خفی خفیہ سے، وہ نظریں نہیں اٹھائیں گے، نظریں نیچے رکھیں گے، اگر دیکھیں گے تو خفیہ نظر سے دائیں بائیں دیکھیں گے۔ وقال الذین آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین بے شک حقیقی نقصان اٹھانے والے، الذین وہ لوگ ہیں خاسروا جنہوں نے نقصان کیا انفسہم اپنی جانوں کا، واہلیہم اور انہوں نے اپنے نقصان کیا اپنے گھر والوں کا، یوم القیامت دن قیامت۔ حقیقی نقصان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کو نقصان والے کاموں میں شامل کیا، جہنم میں جانے والے کاموں میں جو ہے انہوں نے شامل کیا، بجائے اس کے کہ گھر میں جو ہے سب کو حکم دیتے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو،
झूठ ना बोलो, सच बोलो, बड़ों का अदब करो, छोटों पे रहम करो, अपना हक खाओ, दूसरे बहन भाइयों का हक ना खाओ, किसी के साथ ज़्यादती ना करो। ये घरों को जन्नत बनाएंगे तो आगे जन्नत मिलेगी, और जो घरों को जहन्नम बनाएंगी उनको आगे भी जहन्नम ही मिलेगी, याद रखना। ये लोगों ने समझ रखा है कि यहाँ सिर्फ खाने पीने के लिए, अय्याशियाँ करने के लिए आए हैं, फजूल खर्चियाँ करने के लिए आए हैं। नहीं, घरों को जन्नत बनाने के लिए आए हैं हम यहाँ। जिसने अपने घर को जन्नत बना लिया और सारे अफराद को जन्नत के लायक बना दिया, उसको आगे जन्नत ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जिसने घर को जहन्नम बना दिया, कुफ्र व शिरक से, मुनाफिकत से, रब की नाफरमानियों से, उसको आगे भी जो है इस घर को जहन्नम बनाने का बदला जो है वो आगे जहन्नम ही उसको मिलेगी। तो फरमाया क़यामत वाले दिन जो है ईमान वाले कहेंगे कि जिन्होंने दुनिया में अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला, यानी बुराइयों में, शिरक व कुफ्र में डाला, आज क़यामत के दिन जो है वो खसारे में होंगे, घाटे में होंगे, नुकसान में होंगे। अला ख़बरदार, इन्न ज़ालिमीन, बेशक हकीकी ज़ालिम लोग, फ़ी अज़ाब मुक़ीम, बीच अज़ाब कायम रहने वाले, हमेशा रहने वाले के होंगे। जिन्होंने जुल्म किया, अल्लाह के साथ शिरक किया, रब के हुक्म को, रब के आइन को नाफिज करने की बजाय काफरों के फितने को मुसल्लत किया, उम्मत की बर्बादी के लिए, तबाही के लिए, इन ज़ालिमों के लिए हमेशा रहने वाला अज़ाब होगा। वमा काना लहुम, और नहीं होगा वास उनके मिनल औलिया, कोई भी दोस्तों में से, यंसरून, हम जो मदद कर सकें उनकी, मिन दून अल्लाह, सिवाय अल्लाह के मुकाबले में उनके दोस्तों में से कोई क़यामत के दिन जो है मुजरमीन की मदद करने वाला नहीं होगा अल्लाह के मुकाबले में। वमन युज़लिल्लाह, और जिसको गुमराह रहने दे अल्लाह ताला, छोड़ दे अल्लाह ताला, वो गुमराह रहना चाहता है, नहीं हिदायत कबूल करता, नहीं मानता अल्लाह की, अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। वमन युज़लिल्लाह, और जिसको गुमराह छोड़ दे अल्लाह, फमा लहू, बस नहीं वास्ते इसके मिन सबील, कोई रास्ता। जिसको अल्लाह ने गुमराही में छोड़ दिया, वो उसको सीधे रास्ते पर कोई नहीं लगा सकता। इस्तजीबू लिरब्बिकुम, कबूल कर लो बात से अपने रब के हुक्मों, फैसलों, नसीहतों को लोगों कबूल कर लो। मैंने कबले, इससे पहले, याति यौमन, ये कि आ जाए वो दिन, ला मरद्दा, नहीं लौटना होगा, लहू, वास इस दिन के, मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से। लोगों, क़यामत का दिन वो होगा जो जब आएगा वापस नहीं किया जाएगा। उस दिन से पहले अपने रब के तमाम हुक्मों, फ़ैसलों, नसीहतों, बातों को मान लो। इस्तजीबू, कबूल कर लो, मान लो अल्लाह के हुक्मों, फ़ैसलों, नसीहतों को। ये क़यामत से पहले जो है मान लो अल्लाह के हुक्म, सरकशियाँ, बगावतें छोड़ दो। ये उम्मत को गुमराह करने वाली हेरा फेरियाँ, हक़ और बातिल को मिलाना जो है ये छोड़ दो। तुम बड़े बदबख्त इंसान हो जो हक़ को बातिल को मिलाते हो। मालकुम, नहीं होगा वास्ते तुम्हारे, मिन मल्जइन, कोई पनाह का ठिकाना। क़यामत के दिन कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कोई दरख्त, कोई घर, कोई गड़ा, कोई गार, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सारी ज़मीन बिल्कुल जो है वो चटियन मैदान होगी, कहीं छुपने की जगह नहीं होगी। मलजा के मानी पनाह की जगह। मालकुम, नहीं होगा वास्ते मिन मल्जइन, कोई पनाह की जगह, यौम दिन, उस दिन यानी क़यामत के दिन। और मालकुम, और नहीं होगा वास्ते तुम्हारे, मिन नकीर, कोई इनकार करना। तुम अपने जुर्मों से इनकार भी नहीं कर सकोगे। फरिश्तों का लिखा हुआ अमाल नामा जो है दे दिया जाएगा। इनकार करेगा तो अल्लाह ताला जो है इनके अज़ा को, हाथों को, चमड़ों को जो है, ज़बान, आँखों को, कानों को, इनके अज़ा को जो है हुक्म देंगे बोलने का, और वो कहेंगे या अल्लाह ये झूठ बोलता है, इसने ये जुर्म किया था, बच नहीं सकेगा। वमा लकुम मिन नकीर, और नहीं होगा वास्ते तुम्हारे इनकार करना।
کوئی شخص اپنے ظلم سے انکار نہیں کر سکے گا، کرے گا اللہ اس کے اعضاء کو حکم دے گا بولنے کا، وہ بول کر بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ ظلم کیا تھا۔ فَإِنْ آرَضُوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں سے، فَمَا أَرْسَلْنَاکَ، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم اوپر ان کے حفیظہ، نگہبان، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان علیکہ نہیں ہے اوپر آپ کے الا مگر البلاغ، و حقیقی پہنچانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اللہ کے پیغام کو حقیقی طور پر لوگوں تک پہنچانا ہے، بس۔ پیغام کے بعد وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم اذا ذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، جب ہم انسان کو جو ہے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، فرحا، وہ خوش ہو جاتا ہے، بہا، ساتھ اس اللہ کی رحمت کے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچے ان کو سیئۃ، کوئی برائی، بما، بس کے جو قدمت، آگے دے جائے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بے شک انسان جو ہے بڑا انکار کرنے والا ہے۔ جب اپنے کیے کہ برائی کا جو ہے سامنا آ جائے، اپنی بدمعاشی ظلم کا جو ہے کی سزا سامنے آ جائے، پھر انسان جو ہے اللہ کا کافر بن جاتا ہے، انکاری بن جاتا ہے، مانتا ہی نہیں اس کو۔ وہ کہتا ہے یہ میری تقدیر ایسی تھی، وہ تقدیر تو بدبخت تقدیر تو نے خود بنائی ہے، تو اگر جرم نہ کرتا تو تجھے یہ سزا نہ ملتی، تو اپنے ہاتھوں سے دوسروں پر ظلم نہ کرتا تو آج تو ظلم کی سزا نہ پاتا۔ اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ یا پھر اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ نے میری مدد نہیں کی، تو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تو تیری اللہ مدد کیسے کرے؟ اللہ ظالموں کی مدد تو نہیں کرتا۔ باللہ واسع، اللہ کے ہے ملک السماوات، بادشاہ تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، یہب، وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء، واسع، جس کے وہ چاہتا ہے، اناسن، بیٹیاں، ویہب، اور وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء، واسع، جس کے چاہتا ہے، الذکور، بیٹے، تمام بیٹے، اور یزوجہم، یا ملا کر دیتا ہے، یزوج، ملا کر دیتا ہے ان کو، ذکرانن، بیٹے، و اناسن، اور بیٹیاں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں، کوئی بیٹا نہیں، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے، کوئی بیٹی نہیں، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، 2 بیٹے 3 بیٹیاں، 1 بیٹا 4 بیٹیاں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسی کو کیا کچھ کیوں دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے۔ اور اس پر جو ہے خوشخبری سن لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے ایک بیٹی ہوگی، اس کی صحیح تربیت کرے گا، اس کا ٹھکانہ بنائے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بیٹیاں جو ہے جنت کے ٹکٹ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، جس کی 2 بیٹیاں، اس کے لیے جنت ہے، اس کی صحیح تربیت کرے، اس کا ٹھکانہ بنائے، جوان ہونے پر، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر جس کی 1 بیٹی ہے، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ہم اولادوں کے بارے میں بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، یہ جنت کا ٹکٹ ہیں، یہ جنت کا ذریعہ ہے، ان سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ پردیسی ہیں یہ بیچاریاں، یہ مسافر ہیں، ان کا ٹھکانہ یہ نہیں ہے ماں باپ کا گھر، پتہ نہیں یہ کہاں جاتی ہے۔ ظالموں کے پاس، نیکوں کے پاس کہاں ان کا مقدر ہے۔ جب ماں باپ ہی بیٹیوں سے جو ہے زیادتی کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ کس طرح محبت کریں گے؟ فرمایا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے،
جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے اور یو ضبے جو ہم قرآن ہمارا یا ملا کر دے ان کو جو ہے بیٹے اور بیٹیاں یا جال اور بناتا ہے میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے حکیمہ بانس، جس کو چاہتا ہے نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں. یہ مرضیاں اللہ کی چلتی ہیں اور اللہ کی مرضی پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑی بدبختی ہے. اللہ کی مرضی اللہ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے کہ اگر اس نے ہمیں بیٹی دی ہے تو بہت خوشی منانی چاہیے کہ یہ ہماری جنت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے ہمارے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہوگی اس کی صحیح تربیت کرے گا، اس کا گھر بسائے گا، اللہ اس کو جو ہے جنت دے گا. اولادوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ان کو نماز کی تلقین، ان کو قرآن کی تلقین، ان کو بڑوں کو ادب و احترام کی تلقین، امن سلامتی کی تلقین، ان کو چھوٹوں سے شفقت کی تلقین کرنی چاہیے، نیک کاموں کی. فرمایا انہو بے شک وہ اللہ علیم جاننے والا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا. اس کو پتہ ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹیاں کیوں دے رہا ہے، یہ اس کی مرضی، اس کی حکمت ہے. کوئی کسی کو صرف بیٹے کیوں دے رہا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے کیوں دے رہا ہے. کسی کو ایک نہ بیٹی نہ بیٹا نہیں دے رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے. فرمایا وما کان لبشر، اور نہیں لائق واسطے کسی انسان کے یکلمہ ہو یہ کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ الا وحی، مگر وحی کے ذریعے. اللہ کسی انسان سے ڈائریکٹ جو ہے بات نہیں کرتا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے باتیں کرتا ہے، اور من ورائے حجاب یا پردوں کے پیچھے سے باتیں کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر باتیں کی. اور یرسل رسولا یا بھیجتا ہے پیغمبر جبریل علیہ السلام کو، فیوحی پس وہ وحی کرتے ہیں بیچنے ساتھ اس کے حکم کے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اور وحی کی دوسری قسم جو ہے وہ کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، پیغام بھیجا، دل میں ڈال دی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، جب خطرہ ہو تو صندوق میں بند کر کے اس کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دینا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے واپس لوٹاؤں گا تیرا بچہ. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیں، یہ بھی وحی کی قسم ہے. فرمایا انہو بے شک وہ اللہ علی بلند مرتبہ ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا وحی کی ہم نے لے کر طرف آپ کی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحاً جبریل علیہ السلام کے ذریعے، من امرنا اپنے حکم سے. ہم نے جبریل علیہ السلام کو جو ہے اپنے حکم سے تمہاری طرف بھیجا، اپنا پیغام دے کر. ما کنت تدری نہیں تھے آپ جانتے، مد کتابوں کیا ہوتی ہے خاص کتاب، آسمانی کتاب کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے. ولل ایمان اور نہیں آپ جانتے تھے کہ خالص حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے. ولیکن جعلنا اور لیکن بنایا ہم نے اس کتاب کو قرآن کو نوراً نور، روشنی، دل و دماغ کو روشن کرنے والا، سوجھ بوجھ دینے والا. نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں وہی ساتھ اس قرآن کے یا اس نور کے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے. ہمیں اپنی کتاب قرآن پاک کا نور جو ہے جس کو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں. جو کوشش کرتا ہے، یا کئی لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھولے پانی کی وجہ سے بغیر کوشش کے بھی اپنی ہدایت کا نور دے دیتا ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتَهْدِي البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم طرف راستے سیدھے کی. آپ لوگوں کو ہدایت دین سیدھے راستے کا دکھانے آئے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ کافروں کے لیے بہت بڑا اعلان ہے کہ اللہ کے پیغمبر گمراہ کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ جو ہے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. فرمایا صراط اللہ، اس راستے اللہ کے کی ہدایت، الذی وہ ذات لہو واسع جس کے ہے ما فی السماوات جو مخلوق بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض بھی زمینوں کے ہے. وہ اللہ جس کے آسمانوں اور زمینوں میں ساری مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کی ملکیت ہے. اللہ خبردار اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی تصویر لوٹیں گے
الامور تمام فیصلے، تمہارے تمام لوگوں تمہارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گے۔ وہ ضرور فیصلے کرے گا کہ تم نے اللہ کے آسمانی دین کی خدمت کی تھی، اس کو نافذ کیا تھا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی طرح، یا کافروں کے ظلم اور فتنے کو مسلط کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے امت کو جو ہے فتنے میں ڈالا تھا۔ یہ سارے فیصلے کرے گا۔ تم لوٹ مار کے ذریعے جو کھانا ہے کھا لو، فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں۔ وما اصابکم، اور جو پہنچے تم کو من مصیبت، کسی بھی مصیبت سے، فبما، پس بس کے، کسبت، جو کمایا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے۔ تمہیں جو بھی پریشانی پہنچتی ہے اپنے کیے کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سی باتوں کو، تمہاری بہت سی برائیاں، ظلم، زیادتیاں اللہ درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، پکڑ نہیں کرتا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں تم عاجز کرنے والے فی الارض، بھی زمین کے۔ اللہ کے احکام، اللہ کے حکم و فیصلوں کو زمین والوں پر جو چلاتا ہے، کوئی اس کے حکم و فیصلوں کو عاجز، بے بس، کمزور، بے اثر نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں واسطہ تمہارے من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی، من ولی، کوئی دوست ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ من آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے الجوار، تمام کشتیاں ہیں، جاریہ سے جمع، فی البحر، بھی تمام سمندروں کے، کل عالم، من پہاڑوں کی، ان یشاء، اگر وہ اللہ چاہے، یسکن، وہ ساکن کر دے، روک دے، الریح، خاص ہوا کو، فیضللن، پس وہ کشتیاں ہو جائیں روا کے دار، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، علی ظہرہ، اس سمندروں کے پشت پر۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک بیچ اس بات کی البتہ نشانیاں ہے اللہ کی قدرت کی، طاقت کی، لکل صبار، واسطے ہر صبر کرنے والے، شکور، قدر کرنے والے کے۔ اور یوبکہن، یا وہ ہلاک کر دے ان کشتیوں کو، بما، بسبب اس کے جو کسبوا، انہوں نے کمایا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی کشتیاں، ان کے سمندر جہاز ڈبو کر ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور معاف کرتا ہے بہت سی بری باتوں کو، انسانوں کی کو۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان دے ان لوگوں کو، یجادلون، جو جھگڑے پیدا کرتے ہیں، فی آیاتنا، بیچ ہمارے آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ حدیث کے ساتھ تاریخ کا جملہ گاڈا لگا کر جھگڑا پیدا کر دیا، حدیث کو اور تاریخی جھوٹ کو یا اپنے جھوٹ کو مکس کر کے فتنہ برپا کر دیا، حق کو حق نہیں رہنے دیا۔ ما لہم، نہیں ہے واسطے ان لوگوں کے، من محیص، کوئی چھٹکارا۔ جو حق کے ساتھ اپنا جھوٹ ملاتے ہیں یا کسی کا جھوٹ ملاتے ہیں، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، ان کی نجات نہیں ہوگی اللہ کے عذاب سے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے آسمانی دین حق کے ساتھ جو ہے وہ زمین والوں کے جھوٹ ملا دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وما اوتیتم، اور جو کچھ دیے گئے ہو تم، من شیء، کسی بھی چیز سے، فمتاع الحیات الدنیا، پر یہ سامان ہے خاص زندگی دنیا کی کا۔ وما عند اللہ، اور جو پاس اللہ کے ہے، خیر، بہتر ہے، وہ ابقار، ہمیشہ رہنے والا ہے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اوپر اپنے رب کے وہ بھروسہ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور تمام بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضَبُوا، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، والذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا لربہم، واسطے اپنے رب کے، جنہوں نے اپنے رب کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو قبول کر لیا، وقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی خاص نماز، نبی والی نماز، فرقوں کی نماز نہیں، وامرہم، اور معاملات ان کے، فیصلے ان کے، امر کے معنی فیصلے، اور فیصلے ان ایمان والوں کی شورا، مشورے سے پاتے ہیں، ہوتے ہیں، بینہم، درمیان ان کے۔ ایمان والے جو ہے وہ باہمی مشورے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ ایک ہی بندہ مسلط نہیں ہو جاتا، باہمی مشورے سے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ کا انتخاب جو ہے باہمی صحابہ کرام کے مشورے سے ہوا تھا، وہ جو ہے انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا تھا،
وہ جو ہے صحابہ کرام کے بامی مشورے سے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کے قرآن کی صحابہ کرام مخالفت کریں، یہ ان پر جھوٹے الزام ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم ان کو يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ اذا اصابهم البغي، جب پہنچتی ہے اس کو خاص بغاوت یا ان پر کوئی ظلم کرتا ہے، ہم ينتصرون، وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ ایمان والے صرف معاف ہی نہیں کرتے، جو ناقابل معافی جرم ہے اس کا وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ، اور بدلہ برائی کا سیئۃ برائی ہے، مثلھا برابر اس کے۔ وما عفا، ومن عفا، اور جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اصلاح کی، فاجرہ، بدلہ اس کا اللہ اوپر اللہ کے ہے۔ انہ، بے شک وہ اللہ، لا یحب الظالمین، نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ولمن، البتہ جس شخص نے انتصر، بدلہ لے لیا، بعد ظلم ہی، بعد اپنے ظلم کے، فاولئک، پس یہ لوگ، ما علیہم، نہیں ہے اوپر ان کے، من سبیل، کوئی راستہ۔ جس نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا ظالم سے، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ مزید کارروائی کرے۔ انما السبیل، بے شک حقیقی راستہ، علی الذین، اوپر لوگوں کے، یظلمون، جو ظلم کرتے ہیں، الناس، لوگوں پر۔ خاص راستہ، سزا کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ، اور وہ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، بھی زمین کے، بغیر حق کے، بغیر حق کے۔ وہ زمین پر سرکش باغی ہو کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، اللہ کے حق غصب کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ باغی لوگ ہیں اللہ کے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ بعد سے ان کے عذاب ہے دردناک۔ ولمن، البتہ جس شخص نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذالک، بے شک یہ بات، لمن عزم الامور، البتہ پختہ کاموں میں سے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ، فما لہ، پس نہیں واسطہ اس کے، من ولی، کوئی دوست، من بعد اس کے۔ وتری الظالمین، اور جس آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لما، جس وقت، اور آب العذاب، آپ دیکھیں گے خاص عذاب کو قیامت کے دن، یقولون، وہ کہیں گے، حل الی مرد، کیا واپس لوٹنے کی، من سبیل، کوئی راستہ ہے۔ مجرم جہنم کو دیکھ کر کے جو ہے کہیں گے، کیا دنیا میں جانا، واپس لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم واپس جا کر جو ہے دوبارہ نیک کام کر کے آئیں تو جس جہنم سے بچ جائیں۔ وتراہم، اور آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو، یعرضون، وہ پیش کیے جائیں گے، علیہا، اوپر اس جہنم کے، خاشعین، وہ جھکائے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت سے، نظریں جھکائے ہوئے ہیں، خاشعین، نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت سے۔ ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں کہ من طرف، نظر سے، خفی، خفیہ نظر سے، نظریں اٹھا نہیں سکیں گے ذلت کی وجہ سے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین، بے شک حقیقی نقصان اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خاسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا۔ حقیقی قیامت کے دن نقصان والے وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی ذات کا، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کا نقصان کیا، ان کو دین نہ سکھایا، گھر میں کفر، شرک، منافقت، لڑائی جھگڑے، فتنہ مسدد کیا۔ قیامت کے دن گھاٹے میں یہ لوگ ہوں گے۔ الا، خبردار، ان الظالمین، بے شک تمام ظالم لوگ، فی عذاب مقیم، بیچ عذاب قائم رہنے والے کے ہیں۔ بما کان لہم، اور نہیں ہے لائق واسطے ان کے، اور نہیں ہے واسطے ان کے، نہیں ہوگا واسطے ان کے، من اولیاء، کوئی دوستوں میں سے، ینصرون، ہم جو مدد کر سکیں ان کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ، فما لہ، بس نہیں واسطے اس کے، من سبیل، کوئی راستہ۔ استجیبوا، لوگوں قبول کر لو، لربہم، واسطے اپنے رب کو، واسطے اپنے رب کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو لوگوں قبول کر لو، من قبل، اس سے پہلے، یاد یہ کہ آ جائے یومن، وہ دن، لا مردہ، نہیں لوٹانا ہوگا، لہو، واسطے اس دن کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ کی طرف سے قیامت کا دن آ گیا تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ فیصلے کا دن مسدد ہو کر رہے گا۔ ما لکم، نہیں واسطے تمہارے، من ملجأ، کوئی پناہ گاہ، چھپنے کی جگہ، یوم دن، اس دن، قیامت کے دن۔ وما لکم، اور نہیں واسطے تمہارے، من نکیر، کوئی انکار کرنا، تم اپنے جرموں سے انکار کر کے بچ نہیں سکو گے، تمہارے عذاب وہی دیں گے تمہارے خلاف۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ منہ پھیرنے اللہ کی نصیحتوں سے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم، اوپر ان لوگوں کی، حفیظہ، نگہبان۔ آپ جو ہے ان کے عملوں کے نگہبان نہیں ہیں، نگہبان اللہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
ان علیہ کا نہیں ہے اوپر آپ کے الا البلاغ مگر حقیقی پہنچانا ہے. آپ کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے. پیغام کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کی ذمہ داری. وَإِنَّا اور بے شک ہم اذا ذَكَرْنَا الْإِنسَانَ جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمت شفقت فرحہ وہ خوش ہو جاتا ہے بے ساتھ اس اللہ کی رحمت کے. وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچے اس کو سیئۃ کوئی برائی بیمار بس اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے اذا فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور بس بے شک انسان جو ہے انکار کرنے والا بن جاتا ہے. برائیاں کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اور غصے جو ہے وہ اللہ پر جھاڑتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس برائی کے سے بچایا کیوں نہیں. تم نے خود بچنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کیوں بچائے تجھے. تم نے ظلم کیا لوگوں کے ساتھ تو اپنی جان پر تم نے خود ظلم کیا. تم اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، برائی سے بچاؤ. جب تم اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو اللہ کیوں بچائے تمہیں. للہ واسع اللہ تعالیٰ کے ملک السماوات بادشاہی ہے تمام آسمانوں کی والارض زمینوں کی. یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. یہب وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء واسع جس کے چاہتا ہے اناسن بیٹیاں. و یہب اور وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء واسع جس کے چاہتا ہے ذکور صرف بیٹے. اور یذب جو ہم یا ملا کر دیتے ہیں ان کو ذکران و اناسا بیٹے اور بیٹیاں. و یجعل اور بنا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے حکیمہ بانجھ نہ بیٹی نہ بیٹا. انہو بے شک وہ اللہ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا. وما کان لبشر اور نہیں لائق واسطے کسی انسان کے ان یکلمہ اللہ یہ کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ الا وحی مگر وحی کے ذریعے. وحی کی صورت ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئے. ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ صندوق میں بند کر کے ان کو پانی کے نیل کے دریائے نیل کے سپرد کر دو ہم تجھے واپس کر دیں یہ ساری دل میں ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک کہ آؤ ہے نا الی النحل ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو شہد کی مکھی کی طرف جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے. اللہ نے وحی کی جو قسم ہے دل میں ڈالنے کی وہ مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں پر اور جو ہے انگوروں کی بیلوں پر اپنے چھتے بنا اور نرمی کا راستہ اختیار کرنا تو بڑے غصے والی ہے کہ انسانوں کو جو ہے ڈنگ مار مار کر مار ہی نہ کر دے ان کو. تو یہ ان کے دل میں وہی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہی کہ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں جیسے قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل میں ڈالی ساری کی ساری. اور من وراء حجاب یا پردوں کے پیچھے سے اللہ باتیں کرتا ہے. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی پردوں کے پیچھے. اور یرسل رسولا یا بھیج دیتا ہے وہی پیغمبر کو فیوحی یعنی جبریل علیہ السلام کو فیوحی پس وہ جبریل وہی کرتے ہیں بیزنے ساتھ اس اللہ کے حکم کے ما یشاء جو وہ چاہتے ہیں. انہو بے شک وہ علی بلند مرتبہ حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے. وکذالک اور اسی طرح اوحینا وحی کی ہم نے حکم بھیجا ہم نے الیک کا طرف آپ کی روحن جبریل علیہ السلام کے ذریعے من امرنا اپنے حکم سے. ما کنت نہیں تھے آپ تدری آپ جانتے مل کتاب وہ کیا ہوتی ہے خاص کتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے سے پہلے آپ کو خاص آسمانی کتاب کا نہیں پتہ تھا. والایمان اور نہیں پتہ تھا آپ کو حقیقی ایمان کا. ولیکن جعلناہ نورا مگر اور لیکن بنایا ہم نے اس کتاب کو قرآن پاک کو نور روشنی دل و دماغ کو سوجھ بوجھ دینے والی روشن کرنے والی کتاب. نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں بھئی ساتھ اس کتاب کے من نشاء جن کو ہم چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ اور بے شک تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تہدی البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں الی صراط المستقیم طرف راستے سیدھے کی. صراط اللہ راستے اللہ کی طرف. الذی اللہ وہ ذات ہے لہو واسع جس کے ہے ما فی السماوات جو کوئی مخلوق بیچ آسمانوں کے ہیں یعنی فرشتے و ما فی الارض جو مخلوق بیچ زمینوں کے. الا خبردار ان اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی تسیر لوٹیں گے الامور تمام فیصلے تمام لوگوں کے فیصلے جو ہے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے. اللہ ان کے فیصلے فرمائے گا یہ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.